ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کی خوراک ہے، کالمہل یغلی فی البطون، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، کغلی الحمیم، جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گناہگار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم کی کیفیت یہ ہے کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ زقوم نامی درخت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر اے گمراہوں جھٹلانے والوں، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگانی خراب ہو جائے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس بدترین عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بعد جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس گناہگار کو پکڑو، پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو تاکہ اس کی شدت سے اسے عذاب پہنچے۔ نوٹ: جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کی کیفیت کے بارے میں جاننے کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چک تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس جہنمی کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اس وقت اس کی تذلیل اور توہین کرتے ہوئے اس سے کہا جائے گا، اس ذلت اور اہانت والے عذاب کو چکھ، تو اپنے گمان میں اپنی قوم کے نزدیک بڑا عزت والا کرم والا ہے، تو یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مکہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ عزت والا اور کرم والا کوئی نہیں، تو خدا کی قسم آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے لیے وعید کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسے عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ بے شک جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کذالک، یوں ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے
ہم نے ان کا نکاح کر دیا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعید کا بیان ہوا اور یہاں سے پرہیزگاروں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کفر اور گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں انہیں آفات سے امن نصیب ہوگا اور انہیں اس امن والی جگہ کے چھوٹ جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا، بلکہ یقین ہوگا کہ وہ وہیں رہیں گے۔ وہ اس جگہ ہوں گے جہاں باغ اور بہنے والے چشمے ہوں گے، وہاں وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے اور وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہوگی۔ جنتی اسی طرح ہمیشہ دل پسند نعمتوں میں رہیں گے اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ہم ان کی شادی کریں گے۔ وہ جنت میں اس طرح بے خوف ہو کر اپنے جنتی خادموں کو میوے حاصل کرنے کا حکم دیں گے کہ انہیں کسی قسم کا اندیشہ ہی نہ ہوگا، نہ میوے کم ہونے کا، نہ ختم ہو جانے کا، نہ نقصان پہنچانے کا، نہ اور کوئی اندیشہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔